اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت چہارم اسلامیات میں آپ سب کو خوش آمدید۔ باب ہفتم، اسلامی تعلیمات اور عصر حاضر کے تقاضے میں سبق نمبر 1، صفائی کی ضرورت و اہمیت کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ ہم نے صفائی کی اہمیت کے بارے میں جانا، ہم نے اپنی ذاتی صفائی بھی جانی اور ارد گرد کے ماحول کو بھی صاف رکھنے کے بارے میں جانا۔ تو آئیے اس کی مشق کرتے ہیں تاکہ ہم اس کو زیادہ اچھے طریقے سے سمجھ سکیں۔ آئیے درست الفاظ کا انتخاب کر کے خالی جگہیں پر کر سکیں۔ پہلی خالی جگہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والے لوگوں کو ڈیش فرماتا ہے، پسند فرماتا ہے۔ نمبر 2، گندگی پھیلانے والوں سے اللہ تعالیٰ ڈیش ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے۔ نمبر 3، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے مسجد میں ڈیش کھا کر آنے سے منع فرمایا، لہسن اور پیاز کھا کر آنے سے منع فرمایا ہے۔ نمبر 4، نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ہر سنت مبارک اور طریقے پر ڈیش کرنے کا ہمیں ثواب ملتا ہے، عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ نمبر 5، ہمیں چاہیے کہ ہم صاف ستھرا رہنے اور ہمیشہ صفائی اختیار کرنے کی ڈیش کو اپنائیں، صفت کو اپنائیں۔ اب آتے ہیں نمبر 2 کی طرف، جس میں ہم درست جواب پر دائرہ لگائیں گے۔ تو پہلا ہے ایمان کا حصہ قرار دیا گیا ہے پاکیزگی کو۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے پاک رہنے والوں کو۔ نمبر 3، صفائی اختیار کرنے سے ہم بچ سکتے ہیں بیماریوں سے۔ نمبر 4، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم ہر نماز سے پہلے کرتے تھے مسواک۔ نمبر 5، ناخن ہفتے میں کم از کم ضرور کاٹنے چاہیے، ایک بار۔ اب آتے ہیں نمبر 3 کی طرف، جس میں دیے ہوئے سوالات کے مختصر جوابات لکھنے ہیں۔ پہلا سوال ہے صفائی کا کیا مطلب ہے؟ تو پیارے بچوں، اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 97 پر پہلی لائن میں موجود ہے کہ صفائی کا مطلب جسم، لباس اور ارد گرد کے ماحول کا صاف ستھرا ہونا ہے۔ یہاں تک اس سوال کا جواب ہے۔ سوال نمبر 2، الطہور شطر الایمان کا ترجمہ کریں۔ یہ آیت میں نے آپ کو شروع میں پڑھ کر سنائی تھی اور سبق کے شروع میں بھی اوپر بھی موجود ہے۔ الطہور شطر الایمان، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے جو آپ لکھیں گے، پاکیزگی نصف ایمان ہے۔ نمبر 3، اللہ تعالیٰ ہم سے کب خوش ہوتا ہے؟ اس سوال کا جواب بھی صفحہ نمبر 97 پہ پہلے پیراگراف میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بے حد پسند فرماتا ہے جو پاکیزہ اور صاف ستھرے رہتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کب خوش ہوتا ہے؟ جب ہم صاف ستھرا اور پاکیزہ رہتے ہیں۔ اب آتا ہے سوال نمبر 4 کے راستوں کے بارے میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے کیا تاکید فرمائی؟ اس سوال کا جواب صفحہ نمبر 98 پر دوسرے پیراگراف میں موجود ہے شروع کے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے راستوں کو صاف رکھنے کی بہت تاکید فرمائی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راستے میں رکاوٹ پیدا ڈالنے والی چیزیں دیکھتے تو خود اٹھا کر ہٹا دیتے، اور جو شخص راستے میں یا درختوں کے نیچے گندگی پھینکتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بہت ناراض ہوتے اور اسے سمجھاتے کہ گندگی پھیلانے والوں سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ تو یہ تاکید ہے۔ دوسرا یہ بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک بھی آپ یہاں پر کوٹ کر سکتے ہیں کہ 3 ایسی چیزوں سے بچو جو لعنت کا سبب، مسافروں کے آنے جانے کی جگہوں پر، سائے دار درختوں کے نیچے اور عام راستوں پر قضاء حاجت کرنے سے بچو۔ تو یہ تاکید نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہے۔ اب سوال نمبر 5 کی طرف آتے ہیں، جس میں عملی زندگی میں صفائی کے کوئی سے 3 فائدے لکھیں۔ اس سوال کا جواب بھی صفحہ نمبر 98 پر موجود ہے۔ عملی زندگی میں صفائی کے فوائد میں آپ لکھ سکتے ہیں کہ صاف ستھرا رہنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ نمبر 2 آپ کا آ جائے گا فائدہ کہ صاف ستھرے انسان کی ہر کوئی عزت کرتا ہے۔ نمبر 3، کسی بھی شخص کی ظاہری و باطنی شخصیت کا اندازہ عام طور پر اس کے صاف ستھرا ہونے سے لگایا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 4 کی طرف آتے ہیں۔ دیے ہوئے سوالات کے تفصیلی جوابات لکھیں۔ تو پہلا سوال ہے صفائی کی ضرورت و اہمیت پر نوٹ لکھیں۔ تو پیارے بچوں، صفائی کی ضرورت و اہمیت صفحہ نمبر 97 پر موجود ہے۔ صفائی کا مطلب جسم، لباس اور ارد گرد کے ماحول کا صاف ستھرا ہونا۔ یہاں سے لے کر آپ صفائی کی ضرورت و اہمیت کے بارے میں اپنی الفاظ میں بھی لکھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفائی ستھرائی کا خاص اہتمام فرماتے تھے اور کیا کیا کرتے تھے؟ دانتوں کا خیال رکھنا، جیسے داڑھی مبارک پر کنگھی کرنا، سر میں تیل لگانا، سر کے بالوں میں کنگھی کرنا، اور سفید لباس اور خوشبو لگانا، بڑھے ہوئے ناخنوں کو کاٹنا۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں وہ آپ یہاں پر صفائی و ضرورت کی اہمیت پر لکھ سکتے ہیں۔ اب آتا ہے سوال نمبر 2 کہ ہمیں ذاتی طور پر ارد گرد کی صفائی کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو صفحہ نمبر 98 پر ذاتی اور ارد گرد کے ماحول کی صفائی
کی ہیڈنگ موجود ہے. اس کا پورا جو ہے بطور مسلمان ہمیں اپنے جسم اور لباس کے ساتھ ساتھ گھر، اسکول اور محلے کو بھی صاف رکھنا چاہیے. ایک بار ہفتے میں ناخن کاٹنا چاہیے، کنگھی کرنی چاہیے، کپڑے یونیفارم کی صفائی کا خیال رکھنا چاہیے. تو یہ پوری باتیں جو آپ کرتے ہیں اور جو ان میں موجود ہیں وہ آپ ضرور اس میں اپنے الفاظ میں رائٹ ڈاؤن کر لیجیے گا. اب آتے ہیں ذہنی آزمائش کی طرف. تو ماحول کو صاف ستھرا رکھنے کے لیے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ تجاویز دیں، اور اس کے ساتھ ہی تحقیق میں یہ ہے کہ صفائی نہ کرنے کے نقصانات تلاش کریں اور ساتھیوں کو بتائیں. سرگرمیاں برائے طلبہ ہے کہ جماعت میں مذاکرہ کروائیں کہ آپ کس طرح اپنے گھر، محلے، اسکول اور ارد گرد کے علاقوں کو صاف ستھرا رکھ سکتے ہیں. اور اپنے اسکول میں ہفتہ وار صفائی مہم کا اہتمام کریں. رہنمائی اساتذہ میں ہے کہ طلبہ کو طہارت و پاکیزگی اور صفائی کی ضرورت و اہمیت عام فہم اور سادہ انداز میں بتائیں. آپ نے یہ مشق بہت اچھے طریقے سے حل کی. آپ نے الطہور شطر الایمان کا ترجمہ نہ صرف یاد کر لیا بلکہ اس کو لکھ بھی لیا. تو اس لکھنے کے ساتھ اس کو اپنانا بھی ہے، اور راستوں میں بھی ہم نے صفائی کا خاص خیال رکھنا ہے. ان ساری اچھی باتوں کو اپنا کر ہم اپنا ایک عملی اچھے معاشرے کو تشکیل دے سکتے ہیں. اسی اچھی بات کے ساتھ اپنے سبق کا اختتام کرتے ہیں. ملتے ہیں نئے سبق میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.